बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो जो जंग के जो हालात थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और आज इस पे बात करेंगे कि इंडिया ने जंग शुरू क्यों की और फिर ख़त्म क्यों कर दी। एक दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा इस जंग में। जिस तरह हिस्टोरिकली जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन होता है तो अफ़गानिस्तान ने हमेशा वो किरदार अदा किया है जिससे डेफिनेटली पाकिस्तानी तवक्को रखते हैं। तो सादिक खान का दौरा, फिर चाइनीज़ का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का उधर होना और उसी रात उसे उधर ही होना जिस रात पाकिस्तान ने हमला किया था, इसी पे बात करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में जश्न जारी है। फ़तह की जश्न जो है वो परसों से, जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़तह का ऐलान किया है और कौम को मुबारकबाद दी है और जितने इस्लामी ममालिक या गैर इस्लामी ममालिक जिसने पाकिस्तान के साथ इसमें साथ दिया उनका शुक्रिया अदा किया है, तो पूरे मुल्क में हर जगह तमाम शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और लोग खुश हैं। इसी पे बात करेंगे। और आखिर में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो जनरल मुबीन को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये आपको पता है जनरल मुबीन कौन है, इसी हवाले से बात करेंगे। और ये उनकी तकरीबन मेरे ख़्याल में हर ऐसे मौके पे जब ख़ित्ते में हालात ऐसे होते हैं तो जनरल मुबीन क्यों बिहाइंड द बार्स होते हैं, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान वाली बात को करेंगे इसके बाद, लेकिन पहली बात यह है कि जो इंडिया ने जंग शुरू क्यों किया। पहली बात तो ये है, जब ये वाक़या हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ तो बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि हम इसका बदला लेंगे और दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और आखिर तक पीछा करेंगे। और एक बार नहीं 600 बार वाली बात थी, बॉर्डर पार करेंगे, 600 बार करेंगे, ये जो आप लोगों ने देखा मोदी का जो बयानिया था। और उसने फिर तकरीबन आपने देखा कि 13-14 दिन बाद जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल्स का हमला किया। अब जो ही हमला किया और जिस तरह इंडियन मीडिया ने इसको पेश किया, पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल के साथ उसका जो है उसको बर्दाश्त किया। दूसरे दिन पर उनके ड्रोन्स आए, तीसरे दिन पर उनका दोबारा मिसाइल्स आए। और जब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है तो DGISPR यानी पाकिस्तान फ़ौज के जो स्पोक्स पर्सन है वो कहा करते थे और जर्नलिस्टों को भी कहा कि जब हमला करेंगे तो आपको इंडियन मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपको बताएंगे, और ना दुनिया को कहा कि आपको इंडिया की ज़रूरत होगी कि वो इंडिया बताएगा कि हम पे हमला हुआ है। कहते हैं हम हमला करेंगे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, पूरे हिंद को पता चलेगा, पूरे खित्ते को पता चल जाएगा। और वाकई वही हुआ। एक दिन पहले मैं एक इंडियन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और बड़ा एक टिकटॉकर है मेजर गोरा आर्या, वो बार बार पाकिस्तान अभी हमला करो और पाकिस्तान को कहते इस तरह हमला ना करो कि एक मिसाइल फेंक दिया, एक बम पड़ा है, कहते हमला कर सकते हो कर लो, यहाँ पे करो वहाँ पे कर लो और एक जगह पे ना करो, फिर भागना नहीं है वापस। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमला किया तो अर्नाब गोस्वामी क्या वो मेजर गोरा आर्या जो है वो भी खामोश हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उसने 5-6 जगह बताए थे, पाकिस्तान ने 26 जगहों पे हमला किया और 26 अभी तक आज तक मतलब कि 48 घंटे बाद भी इंडिया के अक्सर बेसिस जो है, अक्सर एयरपोर्ट जो है वो क्लोज्ड है। द रीज़न है कि अभी तक उनको पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है। पाकिस्तान ने उसके राफेल को तो पहले गिराया था। इनका जो बड़ा प्राइड था वो S-400 का जो डिफेंस सिस्टम था उस पे था, उसको भी वहीं पे ज़मीन बोस कर दिया। उसके बाद उनके जितने एयर बेसिस थे उनको ख़त्म कर दिया, इंटेलिजेंस वगैरह, और उनका जो बरामोज़ वाला जो ज़ख़ीरा था ब्यास में उसको वहाँ पे टारगेट किया और जो बरामोज़ उसने फ़ायर किए थे उनको रास्ते में डाइवर्ट कर दिया। पूरा उनका बिजली का निज़ाम जैम कर गया, उनका सैटेलाइट जैम कर गया। अभी इससे हुआ क्या है, इंडिया ने हासिल किया है। इंडिया इससे पहले और मेरे ख्याल में मगरब वाले इंडिया को भी टेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से जब इंडिया ने हमला किया तो हमारा इससे कोई नहीं, पाकिस्तान करे करे ना करे तो ना करे, वो टेस्ट कर रहे थे कि ये इंडिया ने क्वाड में जो तंजीम बनी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, यूके वगैरह है, अमेरिका, जापान, यूके और इंडिया है, इसमें इंडिया को बहुत बड़ा किरदार देना था रीजनल सिक्योरिटी का। इस खित्ते की जो बदमाशी है ना ये इंडिया को देनी थी और इंडिया ने अपने आप को ऐसा पेश किया था जैसे कि इस खित्ते की सिक्योरिटी बदमाशी जो है उसकी नेवी बहुत बड़ी है, उसकी एयरफोर्स बहुत बड़ा है, उसका मिलिट्री जो है ना दे हैव द माइट टू कन्फ्रंट ये
ایک تو یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، دوسرا اس نے یہ دیکھنا یہ تھا کہ یہ پاکستان اور میرے خیال میں ویسٹرن کنٹریز نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ پاکستان اور چائنیز کے ساتھ ہے کیا، وہ چائنیز ٹیکنالوجی کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت ایک تو وہ مت ٹوٹ گیا کہ انڈیا ایک بڑی طاقت ہے، انڈیا کی فائنانشیل پوزیشن مضبوط ہے اور فائنانشیل پوزیشن پہ اس خطے کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جی پاکستان کے ساتھ وہ 2 گھنٹے برداشت نہ کر سکے تو چائنی مائٹس کو کیسے برداشت کریں گے۔ پھر چائنیز کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ ابھی انڈین جرنلسٹ یہی کہہ رہے ہیں، ان کے اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میسائلز فائر نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جہاز اڑ نہیں سکتے، ہمارا پورا سسٹم جیم کر دیا ہے، ہمارے ریڈار جو ہے وہ جیم کر گئے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہے پاکستان نے؟ تو اب ایسی صورتحال میں وہ انڈین میتھس جو بنائے گئے تھے کہ یہ 2 گھنٹے میں پاکستان کو لے گے، پاکستان کی اکنامک بلاکیٹ کریں گے، کراچی کو جو ہے نا یہ مکمل بلاک کریں گے، تو وہ جو کل اپنے نیوی والا کا سنا کہ وہ کہتے ہیں ہم تیار کھڑے تھے اور ہمیں پتہ تھا، کہتے یہ جہاں پہ تھے ہمیں ادھر ان کا پتہ تھا۔ اور پاکستان نے پھر یہ ٹیکنالوجی کہ جب آپ کا جہاز اٹھتا ہے انڈیا سے، یہاں ان کو نظر ہوتی ہے کہ جا کہاں رہا ہے اور اس کی کنٹرول کیا ہے، اس میں ہے کیا وغیرہ A to Z اس کی سیننگ کرتے ہیں، تو بہت کچھ ہوا۔ پاکستان کی سرخروئی ہوئی، آج تک جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان ٹاپ ہیڈ لائن جا رہا ہے، پاکستان ایئر فورس ٹاپ ہیڈ لائن جا رہا ہے۔ چائنیز ٹیکنالوجی کی جو ہے نا اس کی پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا گیا، ریئل ٹیسٹ کیا گیا، ان کی جو PL-15 جو میسائلس ہیں اور ان کا J-10C جو ہے اس کو بالکل ٹیسٹ کیا گیا۔ تو بہت سی چیزیں ہو گئی اور میرے خیال میں مودی نے انڈیا کے ساتھ جو کیا شاید وہ کوئی دشمن بھی نہ کر پاتا۔ پاکستان میں جشن ہے پورے ملک میں، کل پرسوں سے لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، میڈیا پہ جو ہے نا گانے بجانے چل رہے ہیں اور شکرانے کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں بالکل ماتم ہے، پاکستانی میڈیا میں آپ دیکھیں وہی فیسٹیو موڈ ہے، انڈیا میں وہی ابھی تک چیخ و پکار جاری ہے، مطلب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جیت کے سائڈ کی ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں ابھی آتے ہیں افغانستان کا۔ اس دوران پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہے صادق خان صاحب، اس کے جو خصوصی میرے خیال میں جو اسپیشل کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ اسی رات ہی جس رات پاکستان نے حملہ کرنا تھا وہ کابل پہنچ گئے اور وہاں سے چائنیز اسپیشل نمائندے بھی آئے۔ بڑی بات جو باقی تو ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بات ہو گئی، سی پیک کی ایکسٹینشن کی بات ہو گئی، افغانستان کے ساتھ کوآپریشن کی بات، معاشی اور تجارتی کوآپریشن کی بات ہو گئی، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چینی نمائندہ خصوصی اور پاکستان کے نمائندہ خصوصی کا افغان وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی صاحب سے ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ان کو مکمل طور پر ایشور کیے گئے، 2 باتیں ہو گئی مکمل طور پر۔ نمبر 1 کہ یہ جو ٹینشن ہے پاکستان کو اپنی مغربی سرحد سے بالکل بے فکر رہنا چاہیے، یہاں سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، افغانستان سائڈ سے وہ بالکل بے فکر رہے، اندرونی طور پر اگر ان کے ہے جس طرح وہ کارروائیاں کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف وہ اور ہے، لیکن بارڈر سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کو ایشورنس دی گئی۔ نمبر 1 دوسری بات جو ایشورنس کرائی گئی وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو کردار ہوگا وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہوگا، اب کابل میں سفارت سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دس از واٹ پاکستانز وانٹ، دس از واٹ چائنیز وانٹ، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ نہ آئے کیونکہ یہ اسپائلر ہے، اور ابھی افغان بھی سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا اسپائلر ہے، انڈیا نے ہر مصیبت کے وقت جو ہے افغانستان کو ایسا ہی چھوڑا ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہو رہی ہے اس وقت، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریجنل ایک ٹرائی لیٹرل ایک بن رہا ہے چائنا پاکستان افغانستان، اس سے نہ صرف تجارت معیشت پہ بہت بڑا اثر ہوگا بلکہ ریجنل کی سیکیورٹی جو ہے اس پہ بھی بہت بڑا اثر پڑے گا۔ پشاور میں کل جو دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ ہوا ہے ایک پولیس وین پہ، بڑی اندوہناک خبر ہے، اس میں 3 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور یہ بھی ایک رینڈم اس قسم کے جو واقعات کرتے ہیں یہ بزدلی شو کرتی ہے، کیونکہ کہیں بھی کوئی پولیس گاڑی کڑی ہے جا کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکرانا، یہ نہ میرے خیال میں کوئی بہادری ہے، نہ یہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے، اس میں کوئی پرپس نہیں ہے، اور بے گناہ ریاست پہ حملے کرنا، ریاست کے خلاف بغاوت کرنا، تو میرے خیال میں یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے جس میں ہمارے 3 اہم پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ جنرل مبین آپ جانتے ہیں
افغانستان کے ایک مشہور شخصیت ہے، بہت بڑے ٹک ٹاکر ہے، اور اس کی شہرت کا جو وجہ ہے وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنا ہے، اور افغانستان اور پھر اس کو جو انڈین وہ ہے اور افغان ڈائسپورا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ اس کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جنرل مبین کوئی بڑا اسٹریٹجسٹ ہے یا کوئی بڑا جرنیل ہے، وہ بیچارہ جو ہے ٹک ٹاکر ہے، منہ سے فائر کرتے ہیں لیکن اس کا منہ ڈیفینیٹلی بڑا ہے۔ جب منہ سے بولتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ایسے بولتے ہیں کہ جس کا جو ہے لوگ اس کو ان کے کیا چاہنے والے بہت ہیں۔ تو افغان طالبان نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور کیونکہ ایسے حالات میں جب خطے کے حالات کشیدہ ہو اور پاکستان، افغانستان اور چین کے تعلقات ٹھیک ہو رہے، تو ایسے لوگ جو ان تعلقات کو خراب کرنے کے در پہ ہو، جو اپنے چند پیسوں کی خاطر جو ہے اپنے ملک کو بیچ رہے ہو، اپنے خطے کی حالات خراب کرے، تو ان کے لیے ایسا ہی بہتر سمجھا ہوگا امارت اسلامی نے کہ اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا جائے۔